بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کا گروپ ہے، اور میں جتنے بھی تمام یہاں پہ ماشاءاللہ سے دانشور ہیں ان سب کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کا جو غصہ ہے وہ ہمارے اوپر نہیں نکلنا چاہیے۔ آپ کا غصہ ان پہ نکلنا چاہیے جو خان صاحب کو لے کے آئے تھے، اور ہم نے تو خان صاحب کے اگینسٹ ابھی کوئی ووٹ نہیں دیا اور نہ ہی ارادہ رکھتے ہیں، تو جب ان کے اگینسٹ ہم نے ووٹ بھی نہیں دینا تو پھر یہ کہنا کہ جی یہ بک گئے ہیں، یہ غدار ہیں، یہ پیسے لے، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے خیال میں جو خان صاحب نے جس طرح کی ٹریننگ کی اپنے ورکرز کی، تو شاید اسی لینگویج میں ہی بات کرنی چاہیے۔ تو گالیاں دینے سے، الزام تراشی سے خان صاحب، آپ کے جو ایڈوائزر تھے شہباز گل ٹائپ کے لوگ، نہ انہوں نے آپ کو اس انجام تک پہنچایا ہے، اور ہمیں تو یقیناً بہت دکھ ہے اس بات کا کہ آپ کے انہی لوگوں کی وجہ سے آپ کی جو 24-25 سال کی سٹرگل ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے۔ وہ بھائی، ہم نے تو ایم کیو ایم کو نہیں کہا کہ آپ اتحادی ہو اور آپ چھوڑ گئے ہو، یا باپ کو کہا، آپ کی تو میجورٹی خود ختم ہو گئی ہے۔ تو باقی سیاسی فیصلے کی ہر کسی کو اجازت ہے۔ تو میں نے جیسے کہا کہ اگر میں نے خان کے خلاف ووٹ دینا ہوتا تو میں بالکل برملا کہہ دیتا، مجھے کسی دانشور کے کامنٹ کی اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر میں نے پیسے لیے ہوئے ہوتے تو میں تو 15 دن سے شاید سندھ ہاؤس میں رہ رہا ہوتا۔ میں تو اپنی جگہ پہ رہ رہا ہوں، اور میں خان صاحب کو 2 دفعہ مل کے بھی آیا ہوں، اور میں نے برملا ان سے اپنے چیزوں کا اظہار بھی کیا ہے۔ تو اب جب خان صاحب کے پاس میجورٹی ختم ہو گئی ہے تو اس کا گلہ آپ ہمیں کیوں دے رہے ہیں کہ جی کوئی ہم نے تو نہیں ہٹایا خان صاحب کو، یا ہمیں خان صاحب کو ہٹا کے کیا ملنا ہے؟ تو یا ہٹانے والوں نے ہٹایا ہوگا، یا جو باقی پارٹیاں جن کو خان صاحب نے اپنے ساتھ ملایا تھا اور ماشاءاللہ سے ایڈوائزر اپنے رکھے تھے۔ تو گالم گلوچ سے کچھ نہیں ہوتا، اور میرے خیال میں یہ تو میں نے تو بلکہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کے منصب کو بھی زیب نہیں دیتا کہ آپ تقریروں میں جا کے لوگوں کو گالیاں نکالیں۔ آپ نے جو کام کرنے ہیں آپ لوگوں کو اپنے معاملات سنبھالیں اور چیزوں کو دیکھیں، اسی میں ہماری پارٹی کی بہتری ہے۔ تو میرے خیال میں جہانگیر ترین بھی چور تھا، علیم خان بھی چور تھا، باقی سارے بھی چور تھے، جن کے ہوائی جہاز خان صاحب جس میں بیٹھ کے اڑتے تھے تو اس وقت وہ ایماندار تھے۔ آج سارے غدار ہو گئے ہیں، آج ہم لوگ بھی غدار ہو گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر یہی سلسلہ رہا تو شاید میں بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاؤں کہ ایسے تو ایسے صحیح، اور آپ سارے جہان کو چور کہتے ہو تو میرے بھائی فورن فنڈنگ کا بھی حساب دے دیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے 8 سال سے آپ جو ہے نا فورن فنڈنگ کا جواب نہیں دے رہے؟ آپ کہتے ہیں ملکی سازش ہے، باقی چیزیں ہیں، آپ کہتے ہیں جی یہ غدار ہیں، باقی اگر 3 سال میں آپ کی منتیں کرتا رہا ہوں، ہمارے مخالف آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں تو آپ کہتے ہیں جی یہ سیاسی مجبوری ہے۔ اور اگر ہم آج ایک دن کسی کی چائے کی دعوت پہ چلے گئے، اور وہ بھی اس وقت گئے جب آپ کی حکومت ختم ہو گئی ہے، تو آپ نے اپنی سیاست کے ساتھ ساتھ باقیوں کا بھی تو خان صاحب نقصان کیا ہے نا۔ تو ہماری بھی آپ سے کچھ شکایات ہیں، لیکن آپ نے ظاہری بات ہے شہباز گل ٹائپ لوگوں کی باتیں سننی ہوتی ہیں، تو گالم گلوچ سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور آپ جو ہے اتنا میرے خیال میں جب میں نے کلیئر کر دیا ہے کہ ووٹ میں نے نہ دیا ہے، نہ دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، نہ میں نے پارٹی چھوڑی ہے،
باقی میں کہیں جاؤں کہیں نہ جاؤں اس سے کے اوپر میرے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. ہاں جس دن میں جا کے عمران خان کے خلاف ووٹ دوں گا اس دن جس نے جو بکواس کرنی ہے الزام لگانے ہیں وہ کھل کے لگا لیں. اس سے پہلے اگر لگائیں گے تو پھر خان صاحب آپ جو سارے جہان کو گالیاں نکالتے ہیں تو آپ کے بھی جو لوگ ہیں وہ کوئی اتنے دودھ کے دھلے نہیں ہیں. اگر ہم آج کے دن تک کھڑے ہوئے ہیں تو صرف آپ کی ذات کی وجہ سے پارٹی میں کھڑے رہے ہیں, ورنہ آپ نے جو فرعون اپنے ارد گرد رکھے ہیں انہی کی وجہ سے آپ کا انجام یہ یہاں تک پہنچا ہے پارٹی کا. اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. تو آپ کو 3.5 سال جلسے یاد نہیں آئے, آج آپ جلسے کر رہے ہیں. تو بھائی جان ہم تو پہلے آپ کی منت کرتے تھے کہ آپ معاملات کو ٹھیک کریں, آپ جو مس گورننس ہے اس کو دیکھیں, آپ ایشوز کو دیکھیں. تو ہم آپ کے نظریے کے ساتھ آئے تھے, آپ کی شکل کے ساتھ نہیں آئے تھے. تو نظریہ کدھر گیا؟ نظریے تو آپ نے سارے دفن کر دیے ہیں. آج اپنی کرسی بچانے کے لیے تو پھر خان صاحب آپ بزدار صاحب کی بھی قربانی دے رہے ہیں. یہ کیسا نظریہ ہوا کہ پرویز الہی صاحب جن کو آپ دنیا جہان کا سب سے بڑا پنجاب کا ڈاکو کہتے تھے وہ آج آپ کو قابل قبول ہو گئے ہیں. تو یہ دورہ معیار پھر آپ منہ میں زبان ہمارے پاس بھی ہے, ہم بھی آپ کی ایک ایک بات جو آپ آ کے کرتے ہیں, آپ ہمارے لیڈر ہیں, لیکن اس کا جواب ہمارے پاس بھی ہے. تو وہ بات کریں جو ایک رسپیکٹفل طریقے سے ہو, ادروائز غلام تو کوئی کسی کا نہیں ہے آج کل.